بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تہجد پڑھنے کے لیے کوئی جوانی والا اٹھے اور جب وہ مصلی کھول کر بچھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، اور جو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے تو اسے دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، جو اس کی شان کے لائق ہے اللہ مسکراتے ہیں، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبح کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں، کاش کہ صبح مالک کے نام ہو جائے۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جب پیار بڑھا تو میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی ہیں، فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں، لوگوں سے کوئی 10 منٹ ملے تو 4 نفل پڑھ لوں، مجھے تسبیح ملے تو میں کوئی 400-500 دفعہ استغفار پڑھ لوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں تسبیحات پڑھوں۔ یہ ان کا دل کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اب میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، مگر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اب ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، لیکن اس دن غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر کہنے لگی آج آنا تو کوئی نہ کوئی چیز لے کے آنا، اور مصیبت یہ ہے کہ بھوک نہیں دیکھی جاتی۔ میں گھر سے نکلا اور میں نے صبح سے لے کے ظہر تک کام ڈھونڈا، کام کوئی نہیں ملا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کریں گے، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نہر فرات کے پانی سے وضو کیا، شدید بھوک تھی اور ریت تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا، اور فرماتے ہیں کہ ظہر سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی بہت زور پہ اور میرے سجدے کا ذوق بھی بہت زور سے۔ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پر ہے، میرے سجدہ کروں تو پھر سر اٹھانے کا جی نہ چاہے۔ میرے استاد لکھا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور مجھے نیند شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی ظرف کا ناز دے۔ فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دن ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا۔ اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گئے۔ میں اپنے اسی رومال میں جس میں نے نماز پڑھی تھی، اسی رومال میں اور میں نے اسی میں کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کہ کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے وہ ریت لے کے جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو کوئی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، سلام یا ایک کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آ رہی ہوں۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے ہیں، کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو
اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کر آئی اور اس وقت کے جو موجودہ نعمتیں تھی ہر چیز ساتھ لائی۔ کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی کہ وہ کھانا کھا کر کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں، آ جاتے ہیں کھانا۔ اس نے دسترخوان پر چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پر دیکھ کر بیوی سے پوچھا، یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسے آیا؟ تو کہنے لگی، پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آپ چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کہنے لگی کہ پہلے بہت کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ جا کر اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، میرے رب نے اسے بھی سونا اور ہیرا بنا دیا تھا۔ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز اپنے رب سے مانگ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ اللہ سے مانگا کر، وہ قادر ہے تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول تو پھیلا۔ اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے ہاتھ۔ اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں لوگوں سے عزت تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے؟ وہ تو کل اچھا کہتے ہیں، پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے آنا چاہو گے تو وہ تو ضرور صبح تمہارے بارے میں کچھ اور کہیں گے، شام کو کچھ اور کہیں گے۔ اپنی روحانی صفتیں آباد کریں، اپنے مصلی کو وقت دیں اور دنیا سے چھپ کر اور اپنے آپ سے بھی چھپ کر اور تنہا ہو کر چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں تہجد کے وقت میں پیش کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، اسے ضرور یاد رکھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا والوں کے سامنے جا کر مت رونا کہ میں تکلیف میں ہوں، کہ اگر دنیا والوں کو دکھ بتاؤ گے تو اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا اور لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کی جس سے بڑی پکی دوستی، بڑی پکی یاری ہے، جب تک پکی ہے، جب تک آپ نے کچھ پیسے نہیں مانگے یا اپنی تکلیف نہیں بتائی، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں، کچھ میری مدد کر، تو اس دن ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کے تعلقات آپ کے ساتھ کب تک ہیں؟ جب تک آپ نے اس سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بندوں کے سامنے دکھ نہ فرمانا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا۔ تو اپنے دکھ اللہ کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر فرمایا، کوئی دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے، تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ اپنے مصلی کو، اپنی دعاؤں کو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا۔ دعا مانگنے کا طریقہ سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ حضرت وہ کس طرح فرمانے لگے، میری بیوی نے مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار یاد کراتی ہے، 2-4 دن بعد اس نے پھر کہا کہ حضرت میں نے کچھ پیسوں کے لیے کہا تھا، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں بعد پھر کہا، حضرت میں نے کچھ پیسے کہے تھے، فرمایا کہ میں نے ڈانٹ دیا، کیا تم مجھے
کیا تو مجھے روز شرمندہ کرتی ہے؟ کہا نا میرے پاس نہیں ہے، ہوں گے تو تجھے دے دوں گا۔ تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنسوں میں آنسو پیدا کر دیے، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی کہ حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا، میں نے سہ لیا، پر آپ بھی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا، آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کر کہوں؟ فرماتے ہیں میں رو پڑا اور کھل کے رویا اور تڑپ کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی۔ جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کر کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ دے کے تیرے محبوب کی غلامی لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے جب میں اس حال میں مانگوں گا تو میرا رب میرے اوپر بڑے ہی فضل فرمائے گا، میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا اور میرے لیے آسانیاں کرے گا۔ ناظرین اکرام، ہم اس طرح کرنے جاتے ہیں کہ ہم نے نہ اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے تعلقات بہت ہیں، ہمیں اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے، میرے پاس دولت بہت ہے۔ ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے، میرے پاس فلاں چیز بہت ہے۔ یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں کہ ہم تہجد میں اٹھ کے تنہائی میں اللہ سے مانگے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ ایسی 3 غلطیاں ہیں جو کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ پورا کام کاج کرتے ہیں، آپ مصروفیت میں مصروف رہتے ہیں اور رات کے پہر اٹھے، اپنی نیند کو قربان کیا، نرم بستر کو چھوڑا، وضو کیا، مصلی بچھایا، تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ 3 غلطیاں بھی آپ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی، آپ کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ تکبر کریں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، فلاں تو ہے وہ تو تہجد نہیں پڑھتا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوا، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تکبر کو اپنی چادر بناتا ہوں اور عظمت کو اپنی اوڑھنی، جو شخص میرے مقابلے میں تکبر کرے گا اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ نمبر 2 پر ریاکاری۔ ریاکاری اس کی وجہ سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا ذکر کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ کے یہاں نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ریاکاری یہ شرک کے برابر ہے۔ عمل کر کے لوگوں کے سامنے بتانا کہ میں تو صبح اٹھا تھا جی، تہجد کے ٹائم اٹھا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی تعریف کرنا اور بتانا باتوں باتوں میں کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو صبح اٹھی جی، کہ صبح وقت ہو رہا تھا میں تہجد کے لیے اٹھا، یعنی باتوں باتوں میں بتا دیتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا تھا میں تہجد کے وقت اٹھا، کہ میں یہ بتاؤں کہ میں تہجد گزار ہوں۔ فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم نیند کی وجہ سے اٹھتے ہیں اور تہجد کے وقت معلوم نہیں کرتے، تہجد کا وقت نکل جاتا ہے تب تہجد پڑھتے ہیں۔
تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اگر تہجد کی پابندی کر رہے ہیں تو ہم وقت کی بھی معلومات کی پابندی رکھیں کہ وقت نکلنے کے بعد ہمیں تہجد نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ تہجد کا وقت نکلنے کے بعد پھر وہ تہجد کے فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کا پابند بنائے اور ان 3 غلطیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔